بنی اسرائیل بندر بن گئے۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا، جب ایک قبیلے نے بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر دریا کے کنارے اپنے رہنے کے لیے مکان بنا لیے۔ ان لوگوں نے اکثر احکام تورات کے خلاف شروع کر دیے۔ ان امور میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں اور نہ دنیا کی کوئی خرید و فروخت کیا کریں۔ یہ سب چیزیں کتاب تورات کے مطابق حرام تھیں، اور ان حرام کردہ چیزوں پر کاربند ہو گئے۔ جب اس قوم نے اللہ کے احکامات کو جھٹلایا تو ان کی آزمائش کے لیے اللہ نے دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ ہفتہ کے دن دریا سے نکل کر ساحل پر آ کر اپنے کھیل کود میں مشغول رہیں، اور باقی دنوں میں دریا میں جا کر رہیں۔ بس خدا تعالیٰ کے حکم سے مچھلیاں ہفتہ کے دن دریا سے نکل کر ساحل پر آ جاتی اور ہفتہ کے علاوہ دوسرے دنوں میں دریا کے اندر چلی جاتی۔ آخر یہودیوں نے ان کو دیکھ کر لالچ سے دریا کے کنارے نہر کھود دی، ان میں جال ڈال دیے، کیونکہ ہفتہ کے دن مچھلیاں دریا کے کنارے آ کر دوبارہ واپس چلی جاتی۔ آخر وہ سب ہفتہ کے دن دریا میں جال ڈال دیتے اور صبح اتوار کے دن ان کو نکال کر اپنی ضروریات کے مطابق کھا لیتے۔ وہ دریا کاٹ کر نہر میں پانی لے آئے تاکہ مچھلیاں واپس نہ جا سکیں، لیکن مچھلیاں اتوار سے پہلے وہاں سے نکل کر واپس دریا میں چلی جاتی، پھر ان سے رہا نہ گیا۔ وہ نہر سے مچھلیوں کا واپس جانے کا راستہ بند کر لیتے اور اتوار کی صبح اس نہر سے مچھلیاں پکڑ کر کھا لیتے، اور اپنی دانش مندی سے اللہ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ لیکن اللہ تو ان کی تدبیروں سے خوب واقف تھا۔ وہ جیسا کر رہے تھے وہ اپنے لیے عذاب الہی کو دعوت دے رہے تھے۔ ان لوگوں میں 3 فرقے ہو گئے۔ ایک تو وہ تھے جو شکار کرتے تھے، دوسرے وہ تھے جو باز آ گئے تھے اور نافرمانیوں سے برابر منع کرتے تھے، اور تیسرے وہ تھے جو منع کرنے سے تھک چکے تھے اور انہوں نے منع کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ تیز تھے، اور برابر منع کرنے والوں نے شکار کرنے والوں سے ملنا چھوڑ دیا اور کہا، کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جن کو اللہ ہلاک کر دے یا ان پر عذاب مسلط کرے؟ وہ لوگ یہ سن کر بولے، تم ہم کو ڈراتے ہو، ہم ہر ایک سے زیادہ طاقتور ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب وہ لوگ نافرمانی سے باز نہ آئے تو اللہ کے عذاب کا دن آن پہنچا۔ ایک دن صبح کو اٹھے تو دوسروں کی آوازیں آ رہی تھیں، تو دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو ہر ایک گھر میں بندر ہی بندر نظر آ رہے تھے۔ بالآخر وہ اپنے برے حال میں سب کے سب بندر بن گئے۔ اے مومنو، نافرمانی کے سبب اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کے چہروں کو مسخ کیا گیا، یعنی ان کی شکلیں بندروں جیسی ہو گئیں، اور ہم لوگ جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اسی لیے اس زمانے میں گناہ کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہمارے چہرے مسخ نہیں ہوئے۔ لیکن یاد رہے، قیامت کے دن اس نافرمانی کی سزا بہت بڑی ہوگی۔ یا اللہ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے اور ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔